من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إثبات اليدين لله تعالى يملك پڑھیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ابلیس سے خطاب کرتے ہوئے کہا جب اس نے سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ما منعك، کس چیز نے تمہیں منع کیا ہے؟ تو یہ جو ما ہے استفہام ہے، اس کو بولتے ہیں استفہام للتوبیخ، ڈانٹ ہے اس کے اندر کہ کس چیز نے تمہیں منع کیا ہے. تو جاننا مقصد نہیں ہے سوال کر کے کہ کس چیز نے منع کیا ہے، توبیخ ہے اس میں، زجر ہے اس کے اندر، ڈانٹ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، کس چیز نے تمہیں منع کیا کہ تم سجدہ کرو اس کو لما خلقت بيدي، جس کو میں نے پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے، اپنے دونوں ہاتھوں سے. ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، یہاں پر دیکھیں اللہ رب العالمین نے کہا ان تسجد لما خلقت، لمن خلقت نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ وہ کون ہے وہ جن کو اللہ نے پیدا کیا تھا. ہم نے بچپن میں پڑھا تھا کہ ماں اور من میں کیا فرق ہے، پڑھا تھا کیا فرق پڑھا تھا؟ ماں جو ہے وہ غیر عاقل کے لیے، من عاقل کے لیے پڑھا تھا نا. تو یہاں پر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لما خلقت بیدی، جبکہ آدم علیہ السلام عاقل ہیں، بدل دیں گے. تو یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العالمین نے جو کہا شخصیت مراد نہیں ہے، یہاں صفت مراد ہے، تخلیق کی صفت مراد ہے. ما خلقت بیدی صفت تخلیق مراد ہے کہ جس کو میں نے پیدا کیا، میری تخلیق کو تم نے سجدہ نہیں کیا، میری تخلیق کو تم نے سجدہ نہیں کیا، یہ مراد، یہ مطلب ہے اس کا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کی مثال قرآن میں اور جگہ پر ہے. مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، ما طاب لکم کا من طاب لکم نہیں کہا ہے نا. یہاں بھی تو یہاں عورت کی شخصیت، اس کی ذات نہیں دیکھنی ہے. ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، تو یہاں بھی ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ عورت کے اندر جو اچھائی ہے اس کو دیکھیں. ما طاب لکم، ما طاب لکم، اللہ رب العالمین یہاں کہہ رہے ہیں کہ عورت کی ذات کو مت دیکھو، عورت کی ذات میں اللہ نے جو اچھائیاں رکھی ہیں، جن اچھائیوں سے وہ ذات متصف ہے، جن اچھائیوں سے، جن اچھی صفات سے وہ ذات متصف ہے، ان کی طرف تمہاری نظر ہونی چاہیے، نہ کہ ذات کی طرف، سیرت کی طرف. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تنکح المرأة لأربع بجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها، اس کے بعد کہا فاظفر بذات الدین. تو وہاں بھی عورت کی ذات کو نہ دیکھیں، مطلب اس جسم کو نہ دیکھیں، بلکہ ان صفات کو دیکھیں جن سے وہ متصف ہے. تو وہاں بھی اس آیت کریمہ میں بھی شخصیت، عین شخصیت مراد نہیں ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ صفت مراد ہے، صفت مراد ہے. تو یہاں اللہ رب العالمین نے جو کہا لما خلقت بیدی، لمن خلقت نہیں کہا، تو کوئی اعتراض نہ کرے کہ آدم غیر عاقل تھے اس آیت سے ثابت کرتے ہوئے. وہاں پر ہم کہیں گے کہ وہاں صفت تخلیق مراد ہے کہ جس چیز کو میں نے پیدا کیا ہے، تو صفت تخلیق، میری تخلیق کو تم نے سجدہ نہیں کیا، یہ ہے. ہاں وہاں بھی ما طاب لکم من النساء میں بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ کی توجہ عورت کے اس جسم پر نہیں، بلکہ
ان صفات پر ہو جن سے وہ متصف ہے. آپ کی نظر، مردوں کی نظر عورت کی صفات پر ہونی چاہیے، اسی لیے کہا گیا یہ فاظفر بذات الدین، تو جس کا تعلق اس کے عین ذات اور عین شخصیت سے نہیں ہے. صفات صفت ہے، دین صفت ہے جس سے وہ متصف ہے. اخلاق، سیرت، کردار صفت ہیں جس سے عورت کی ذات متصف ہوتی ہے. تو ہماری نظر عورت کے جسم پر نہیں بلکہ عورت کے کردار اور اس کی صفات پر، اس کی سیرت پر ہماری نظر ہونی چاہیے. تو پھر ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث، تو کب آپ کو پسند آئے گی، کب آپ کو پسند آئے گی؟ تو وہاں پر ما طاب لکم من النساء میں اب یہ بولے کہ عورت میں فلاں چیزیں اس لیے اچھی ہے، نہیں، حدیث کی طرف رجوع کریں. حدیث میں پیارے نبی نے کہا کہ فاظفر بذات الدین، تو ہاں دین کو دیکھیں. تو یہاں پر مرد لوگ کیا کرتے ہیں، ما طاب لکم من النساء، تو عورتوں سے صرف ان چیزوں کو دیکھ کر اس کو پسند کر لیں اور پھر نہ دیکھیں کہ اس کا کردار کیا ہے، اس کی سیرت کیسی ہے، اس کے اخلاق کیا ہے. ان سب چیزوں کو نظر انداز کر دیں اور پھر عین ذات کو دیکھ کر شادی کریں، طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہوں. تو یہاں پر بہت ہی باریک نقطہ جو بتایا گیا اور بہت ہی اہم بات بتائی گئی ہم سب کے لیے، ہم مردوں کے لیے بہت ہی اہم بات بتائی گئی ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جوڑیں کہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، جوڑیں تو پھر ہمیں کون سی چیز اچھی لگے گی، کون سی چیز؟ ظاہر سی بات ہے کہ با اخلاق با کردار جو خاتون ہوگی اس کے وہ اخلاق، اس کے وہ کردار ہمیں اچھے لگیں. تو یہاں اس آیت کریمہ شاہد، اتنی لمبی باتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ یہاں پر من ہونا چاہیے تھا اگر آدم عاقل تھے، یا اگر ماں ہی صحیح ہے تو پھر آدم غیر عاقل تھے، تو ان کو سمجھانے کے لیے آپ کے پاس یہ جواب ہونا چاہیے کہ یہاں پر صفت تخلیق مراد ہے، نہ کہ آدم کی شخصیت مراد ہے. جیسے قرآن میں والسماء وما بناہا، آسمان کی قسم جس نے اس کو بنایا، والسماء وما بناہا، آسمان کی قسم اور اس کی بناوٹ کی قسم، یا جس نے اس کو بنایا؟ ہاں، اس کی بناوٹ کی قسم. وہاں بھی ماں آیا. ہاں وہاں بھی ماں ہے، وہاں تو اللہ رب العالمین نے پایا جس نے اس کو بنایا. تو ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا. اللہ رب العالمین نے اپنے دو ہاتھوں کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے. تو اس آیت کریمہ کو شیخ الاسلام نے جو یہاں ذکر کیا ہے یہ دلیل کے طور پر کہ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے لیے دو ہاتھوں کو ثابت کیا ہے اپنے لیے. تو لما خلقت بیدی، اسی طرح اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بیدی کہہ کر، بیدی، تو چند چیزوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں کا تذکرہ کیا، اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ کہا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کتب اللہ التوراۃ بیدہ، اللہ نے یہاں پر اللہ نے اپنے ہاتھ کو ذکر کیا. اسی طرح کہا وغرس جنت عدن بیدہ، وغرس جنت عدن بیدہ، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا خلقت بیدی، خلقت بیدی. تو یہ تین چیزوں کا اللہ رب العالمین نے جب ذکر کیا تو اپنے ہاتھوں کی طرف. تو یہاں اللہ رب العالمین نے جو ذکر کیا ہے بیدی کا، تو مفسرین یہاں کہتے ہیں کہ اس میں تشریف ہے ابن آدم کے لیے، ابن آدم کے لیے تشریف ہے، ورنہ ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے، ہر چیز کو اللہ ہی نے پیدا کیا، ہر چیز کو اللہ ہی نے بنایا. لیکن جب اللہ رب العالمین نے بیدی کہا تو اس کے اندر اکرام ہے، تشریف ہے، اس کے اندر ابن آدم کے لیے اس میں تشریف ہے، عزت ہے، مطلب ایک عزت. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے اللہ رب العالمین کے دو ہاتھوں کا ثبوت ملتا ہے، لیکن لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. جی، دو ہاتھوں کی وجہ جو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پیدا کیا، وہ تعویل ہے، یہ تعویل ہے جو کہ صحیح نہیں ہے. چلے اس کے بعد کیا آیت ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقالت اليهود، یہودیوں نے کہا،
اب یہاں پر قالت کیوں آیا؟ یہود مذکر ہے تو قالت کیوں آیا؟ تو بیان کر دوں میں آپ کو کہ جمع مذکر یہ جمع تکسیر کا فعل یا جمع تکسیر کی صفت آپ واحد مؤنث سے لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا اسی طرح اگر مؤنث ہو، جمع تکسیر مؤنث ہے تو اس کے لیے فعل مذکر لا سکتے ہیں، اسی طرح جمع تکسیر مذکر ہے تو اس کے لیے فعل مؤنث لا سکتے ہیں، جیسے وقال نسوۃ، وقال نسوۃ جمع تکسیر ہے تو مذکر فعل لے کر ہے، اسی طرح یہاں وقالت الیہود، یہود جمع تکسیر ہے، یہاں فعل مؤنث لے کر ہے، تکسیر مکسر سے یہود کیسے مکسر ہے سر؟ یہودیون ہے نا، پڑھ لیا ہم لوگوں نے، یہودیون اس کی جمع یہود۔ یہود کون تھے؟ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہادہ یہودو سے عربی نام ہے، کیونکہ انہوں نے کہا وقالوا انا ہدنا الیک، رجعنا کے معنی میں، ہادہ یہودو کے ایک معنی رجع کے، ہم تمہاری طرف لوٹیں، تو ہادہ انہوں نے کہا انا ہدنا الیک کہا، اس لیے ان کا نام یہود رکھا گیا۔ تو بعض نے کہا کہ نہیں، یہ عبرانی نام ہے، کیونکہ اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اس کی طرف منسوب ہے، تو اس لیے ان کو یہود کہا جاتا ہے، چاہے یہ ہو چاہے وہ ہو، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہاں پر بات ہے کہ انہوں نے کیا کہا۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ کی ان پر لعنت ہو، انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کیوں کہا انہوں نے ایسے؟ کیونکہ دیکھا انہوں نے کہ کوئی مالدار ہے کوئی غریب ہے، اللہ کسی کو دیتا ہے اور کسی کو نہیں دے رہا، تو کہا کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس کی سزا دی انہیں اور کہا کہ غلت ایدیہم، ہاں انہی کے ہاتھ بند دیے گئے۔ یہاں پر کچھ لوگ اس آیت پر اعتراض کرتے ہیں فی الحال کے یہودیوں کی حالت دیکھ کر، کہ اللہ رب العالمین نے یہودیوں نے اس طرح کہا ید اللہ مغلولہ، تو عذاب کے طور پر اللہ نے کہا کہ غلت ایدیہم، اور یہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے غلت ایدیہم، صرف اس وقت یہودیوں کے لیے نہیں، غلت ایدیہم یہ عذاب ہے یہودیوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے۔ لیکن کچھ مستشرقین یا یورپ زدہ لوگ جو اس سے متاثر ہیں، اس آیت پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا قرآن غلط کہتا ہے، آج یہودیوں کو دیکھو کتنے بڑے بڑے چیریٹی آفیسز یا تنظیمیں یا ادارے ان لوگوں کے ہیں، دنیا میں سب سے بڑے بڑے خیراتی ادارے ان کے، تو کیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ غلت ہے دی؟ اس کا جواب دیتے ہیں علماء نے کہا کہ یہودیوں نے جتنے بھی بڑے بڑے ادارے بنائے ہیں نا، یہ قوم ایسی ہے، یہ ایسی قوم ہے کہ اگر ایک ریال ایک درہم بھی اگر یہ کسی پر خرچ کرتی ہے نا، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ واپس اسے 10 درہم ملے یا 10 ریال ملے۔ بغیر فائدے کی یہ قوم کبھی کوئی کام نہیں کر سکتی۔ اگر اس نے خیراتی تنظیمیں یا بڑے بڑے ادارے دنیا میں بنائے ہوں غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے یا جس کے لیے بھی، تو ان کا مقصد خیر کو حاصل، ان کا مقصد لوگوں تک خیر پہنچانا نہیں ہے، بلکہ اس سے اور حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے، اس سے اور حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے۔ یہ قوم اسی لیے اس کے پاس سود ان کے پاس سب سے بڑی مثال ہے، سود ان کے پاس کیوں اس قدر زیادہ ہے؟ کیوں زیادہ ہے؟ سود کھائے گا وہ زکات کبھی نہیں دے گا، ان کے پاس کیا زکات تو ہے ہی ہے نا۔ ہاں، یہ جو بھی کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، یہ جو بھی کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، تو کوئی ان کے ان ظاہری حالتوں کو دیکھ کر اعتراض نہ کریں، یہ عذاب قیامت تک کے لیے ان پر ہے۔ اگر وہ خرچ بھی کر رہے ہیں تو قبول نہیں ہے نا، کافر ہے۔ نہیں، اگر کوئی بولتا ہے کہ وہ خرچ کر رہے ہیں پھر تمہارا قرآن کیوں ایسے بولتا ہے کہ قلت ایدیہم؟ کر بھی خرچ رہے ہیں، قبول بھی نہیں ہو رہا نا، کافر جو ہے۔ نہیں، خرچ کرنے کی بات ہے، وہ خرچ بھی کر رہے ہیں نا، تو لینے کے لیے کر رہے ہیں، وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ہے۔ ہاں، ان کو قبول ہونے سے کیا تعلق ہے؟ یہ جو خرچ کر رہے ہیں وہ لینے کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ ان کا دل نہیں ہے کہ یہ خرچ کیا جائے۔ اور یہ اگر کوئی کافر خرچ کرتا ہے تو دنیا میں اس کو اس کا بدلہ دے دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے
لیکن یہاں پر جتنے ادارے ان کی تنظیمیں ہیں یہ خرچ کرتے ہیں لینے کے لیے. آپ ان کی اصل تک پہنچیں, وقت نہیں ہے, ٹائم بھی نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. ٹیکس سے بچنے کے لیے بہت چیریٹیز نہیں, آپ ان کی جو خیراتی جو ادارے یا تنظیمیں ان کے اصل تک پہنچیں, پتہ چلے گا کہ یہ سارے کام یہ کیوں کر رہے ہیں. انسانیت کی خدمت ان کا مقصد نہیں ہے, سخاوت اور خرچ کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا, لوٹنا لینا واپس ان کا مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی جی جی, ہاں سودی بینکوں میں جو کام کرتے ہیں, آپ سیلری لینے کی بات تو چھوڑیے, ان کا وہاں کام کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے. سودی بینکوں میں کام کرنا ہی جائز نہیں ہے. ہاں, ہم تو کوئی وہاں جھاڑو دینا بھی چاہتا ہے منع کرتے ہیں اس کو. اگر سودی بینکوں میں کوئی جھاڑو دینا بھی چاہتے ہیں ہم روکتے ہیں اس کو کہ مت جاؤ. یہاں تو جا کر جو نا وہ کام کر رہے ہیں وہاں پر, تو علماء نے صاف کہا ہے کہ وہاں کام کرنا بالکل ٹھیک نہیں, چاہے وہ کوئی بھی کام کرے وہاں. کیا مجبور ہیں؟ نہیں کھول سکتی کمپنی, نہیں کھول سکتی کمپنی اسلامک بینک میں. مطلب میں اگر کہوں کہ میں اسلامک بینک میں اکاؤنٹ کھولوں گا, سیلری وہاں پر ٹرانسفر کریں, یہ کر سکتی ہے کمپنی. بولتی ہے کیا کہ نہیں, یہ سودی بینک نہیں آپ کو کرنا ہے. میں نہیں سمجھتا قطر میں ایسے ہیں. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. ولعنوا یہ سب قیامت تک کے لیے, ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. اللہ رب العالمین کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں نا. اگر اللہ رب العالمین ان ملعون لوگوں کے کہنے کے مطابق اگر اللہ رب العالمین ہوتا تو آج ایک مچھر بھی سکون سے زندگی نہیں گزارتا. آج ہر انسان, اس کی نافرمانی کرنے والا بھی کس قدر عیش و آرام سے زندگی گزار رہا ہے. یہ اللہ رب العالمین کے رحم و کرم, اس کی سخاوت کی واضح دلیلیں ہیں. آج ساری دنیا میں اللہ رب العالمین کا نافرمان, اس کا دشمن بھی آج عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے, تو یہ اس کے کرم, اس کے رحم و کرم, اس کی سخاوت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے. وہ اسی لیے اللہ نے کہا کہ بل یداہ مبسوطتان, کھلے ہوئے ہیں. اگر اللہ نے کسی کو غریبی دی ہے تو اس کی حکمت ہے, امتحان ہے وہاں پر. اللہ نے خود کہہ دیا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. لیکن انسان اس کو اپنی حالت سمجھتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ تمہارا امتحان ہے. کسی کو غریب رکھا اللہ, کسی کو امیر رکھا, تو اس کی حکمت ہے, یہ اس کی بخیلی کی دلیل نہیں ہے. نعوذ باللہ. بل یداہ مبسوطتان. اور اللہ نے کہا کہ ينفق کیف یشاء. تم کون ہوتے ہو بولنے والے کہ سب کو مالدار کر دو. ينفق کیف یشاء, جیسے چاہے وہ خرچ کرے گا. اس کی سلطنت ہے, اس کی حکومت ہے, اس کی آمریت ہے. ينفق کیف یشاء, وہ جیسے چاہے وہ خرچ کرے گا, جس کو چاہے مالدار بنائے گا, جس کو چاہے وہ غریب بنا دے گا. لیکن اللہ رب العالمین خرچ کرنے پر آتا ہے. اگر خرچ کرنے پر آ جائے کوئی روک نہیں سکتا, اگر روکنے پہ آ جائے تو کوئی اس سے خرچ کروا نہیں سکتا. اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین کے متعلق جو ذکر کیا, معروف حدیث ہے جو کئی مرتبہ ہم لوگ سنتے ہیں کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی سعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألة. اللہ اکبر. یہ تو اس کی سخاوت کی دلیل ہے کہ ہر انسان, بلکہ تمہارے سارے جن, تمہارے سارے انسان مل کے کھڑے ہو جائیں ایک میدان میں اور سب مجھ سے مانگیں تو میں ہر ایک کا مسئلہ دے دوں, ہر ایک کی مانگ پوری کروں. فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. اللہ اکبر. کوئی مثال کے لیے, کوئی مثال کے لیے کہا, لیکن ان ظالموں نے کہا صرف اس چند غریبوں کو دیکھ کر کہا کہ جو ید اللہ مغلولہ, اور اللہ کے کرم اور اس کی سخاوت کی یہ حالت کہ اللہ دے گا, اللہ دے سکتا ہے. تو ایسی بہت ساری حدیثیں, بہت ساری مثالیں ہیں. یہودیوں نے ایسا کیوں کہا جبکہ وہ ظالم تھے, ظالموں کے پاس کتابیں تھی اللہ کی, اللہ کو ماننے والے بھی تھے, تو کیا شان نزول ہے اس کا؟ انہوں نے
ایسے ایک جگہ نہیں کہا، اللہ رب العالمین کو ایسے کئی جگہوں پر انہوں نے اتہامات، ایسے الزامات اللہ رب العالمین پر کئی جگہ باندھے. اللہ رب العالمین کے متعلق اللہ کی شان میں کئی جگہ انہوں نے گستاخیاں کی ہیں. یہ ایک جگہ نہیں کہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بولی تھی یا اس سے پہلے بولی تھی کبھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے بولا، دور میں بولا، تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا. اور ایسے اللہ رب العالمین کی اہانت، تو انہوں نے اہانت آمیز جملے الفاظ انہوں نے کئی جگہ کہے. جیسے کہا ان اللہ فقیر، نعوذ باللہ، ہاں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. کب کہا انہوں نے؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ واقرض اللہ قرضا حسنا اور من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ، تو سارے کے سارے بھاگ آئے اور کہا کہ ارے تمہارا یا محمد ان ربک افتقر، اے محمد تمہارا رب محتاج ہو گیا ہے. یستقرض منا، کہا کہ ہم سے قرض پوچھنے لگ گیا ہے. نعوذ باللہ ولعنہم اللہ. تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں نازل فرمائی. اور کبھی آ کر کہا کہ ان اللہ عاجز، کہا کہ ارے تمہارا رب تو عاجز ہونے والا ہے. کیوں عاجز؟ کہا کہ جو ہے نا 6 دن میں آسمان و زمین بنایا اس کے بعد آرام کیا، اسی لیے یوم السبت کو آرام کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ وما مسنا من لغوب، اس کے بعد یہ آیتیں کریمہ نازل ہوئی. تو ایسی اہانت آمیز جملے وغیرہ انہوں نے کئی مرتبہ استعمال کیے ہیں. یہود، اللہ کی ان پر لعنت ہو. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. تو ان دو آیتوں سے اللہ رب العالمین کے دو ہاتھوں کا ہمیں ثبوت ملتا ہے. تو بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی تعطیل کے، بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی تکییف کے ہمیں اللہ کی صفت کو ماننا ہے اور اس پر ایمان لانا ہے. بات میں یہیں پر ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سمجھا ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور اللہ ہمیں ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما اور ہر طرح کی بدعقیدگی سے اللہ ہماری حفاظت فرما. آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.